الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمة فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جس مقصد کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا، ان مقاصد کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے. انسان کی ہدایت، انسان کی بھلائی اور انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کرام کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا اور مرسلین اعظام کو بھی دنیا میں بھیجا. نبی اور رسول اس لیے تشریف لائے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائیں اور انہیں اللہ کریم کی معرفت حاصل ہو، اور جب اللہ کریم کی معرفت حاصل ہو تو پھر وہ اس کی عبادت، اس کی بندگی میں اپنی زندگی کے تمام معمولات اللہ کریم کے احکام کے تابع کر لیں، اور جو اس کے پیارے رسولوں کی تعلیم ہے اس کے تابع اپنی پوری زندگی کو کر لیں. اس کے لیے قرآن مجید میں عمومی طور پر اطاعت کا لفظ استعمال ہوا. جس مقصد کے لیے نبی آئے، رسول آئے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا وہ حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آیا کہ اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو. اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس مقصد کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا، رسول بھیجے گئے، اس مقصد کی تکمیل تب ہوگی جب اللہ کریم کو رب ماننے والے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا، اپنا مولا، نبی اور رسول مانتا ہے، اس کے لیے اللہ کریم کی معرفت کے لیے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے ان سب پر یہ لازم ہے کا حکم مانے اور اللہ کے رسول کا حکم مانے. اس کا سیدھا اور سادہ مفہوم یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے حکم کے تابع کر دیا جائے.
فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، پہلے حکم دیا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، پھر واضح کر دیا کہ کسی کو کوئی اشکال نہ ہو، کسی کو کوئی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضور کے حکم کو جس نے مان لیا اس نے اللہ مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کا حکم ماننا، کسی کی بات کو مان لینا، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ اور اتباع کہتے ہیں کہ کسی کے زندگی کے معمولات، اس کے اعمال اور اس کے افعال کو دیکھ کر ان کی اداؤں کو اپنانا، ان کے طریقے کو اپنانا، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کرنا، اسے اتباع کہتے ہیں۔ اور اتباع کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے نقشے، اسے اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ میں ذرا غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل کا معنی ہے فرما دیجئے، کہہ دیجئے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کریم سے ارشاد فرما رہا ہے، اے پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو اور تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اے محبوب ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ دعوی محبت الہی ہے، دعویٰ محبت، دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اور جو دعویٰ بغیر دلیل کے ہو وہ رد کر دیا جاتا ہے۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے، تم اس بات کے دعوے دار ہو، تمہارا یہ گمان اور تصور ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو پھر اس کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل اتباع مصطفیٰ ہے، وہ دلیل اتباع مصطفیٰ ہے۔ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور حضور کی اتباع کرے گا وہی دعوی محبت الہی میں صادق ہوگا، دعوی محبت الہی میں وہی سچا ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرے گا۔ اور اتباع سے مراد یہ ہے کہ حضور کے مبارک طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے گا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ حب احمد ہے تو نیک انجام ہے، حب احمد ہے تو نیک انجام ہے، اتباع مصطفیٰ اسلام ہے۔ حب احمد ہے تو نیک انجام ہے، اتباع مصطفیٰ اسلام ہے۔ تو حضور کی اتباع اور حضور کی پیروی کا حکم دیا گیا کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجیے۔ اب یہ بات ہم سمجھ چکے کہ نبی اس لیے آتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے، ان کا حکم مانا جائے، اور وہ جو اللہ کے احکام ہمیں سنائیں، پہنچائیں، بتلائیں، اللہ کے ان احکام پر بھی ہم عمل کریں اور اللہ کے ان احکام کو بھی مانیں جو ذریعہ رسالت سے ہم تک پہنچے ہیں۔
احکام الہی ہم تک کس ذریعے سے پہنچے؟ ذریعہ رسالت، ذریعہ نبوت ہے۔ یہ قرآن بھی اگر ہمیں ملا ہے تو حضور کے ذریعے سے ملا ہے، قرآن ملا ہے تو حضور کے ذریعے سے ملا ہے۔ لہذا احکام الہی کا ہم تک پہنچنے کا جو مستند ذریعہ ہے وہ زبان رسالت ہے، وہ زبان رسالت ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو دو گتوں کے درمیان قرآن مجید ہماری مسجدوں میں، گھروں میں موجود ہے، قرآن مجید، اس کے اللہ کے کلام ہونے کی سند زبان رسالت کے سوا کوئی نہیں۔ قرآن مجید کے کلام الہی کی سند ہمارے پاس زبان رسالت کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ کس نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ صحابہ کرام جب کلام الہی لکھتے تھے نا، وہی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کو حضور حکم فرماتے تھے، کاتبان وحی جو ہیں وہ لکھتے تھے وحی کو۔ حضور باقاعدہ ترتیب بتاتے تھے کہ ان آیات کو فلاں آیات سے پہلے لکھو، ان کو فلاں آیات کے بعد لکھو۔ تو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس جو کتاب ہے جسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ کا کلام ہے؟ تو اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں کہ زبان رسالت سے پتہ چلا، زبان رسالت سے پتہ چلا۔ لہٰذا جو احکام الہی ذریعہ رسالت سے ہم تک پہنچے ہیں، ان احکام الہی کو اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو احکام الہی کے مطابق ڈھالنا، اور پھر اس کے ساتھ اطیع الرسول کا لفظ بھی آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں، جس بات کا حکم دیں، اس بات کو مانو، اس بات کو مانو۔ ایک اور آیت کریمہ اپنے مضمون کی تقویت کے لیے، تائید اور توثیق کے لیے میں ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اور ذرا مضمون کو واضح کیا گیا، بات اور کھول کر بیان کی گئی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت میں بات کو اور کھولا گیا اور واضح کیا گیا۔ فرمایا جو رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم، اور جس سے میرے رسول منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جو چیز تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں، روکیں، اس سے رک جاؤ، جس سے باز کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اہل ایمان کے لیے وہ درجہ رکھتی ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے اور اللہ کے احکام کو ہم پہچان نہیں سکتے جب تک علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حوالے سے تعلیم نہ ہو۔ لہٰذا قرآن مجید میں بھی بتایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرے معبود تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ذریعہ رسالت۔ ایک اور مثال قرآن مجید سے میں عرض کرتا ہوں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ نبی کریم علیہ السلام کی ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ دین پر عمل کرنے کے لیے اور نیکی پر چلنے کے لیے۔ جو آدمی ہدایت، نجات اور نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے گا اس کو قدم قدم پر حضور کی ضرورت ہے، اس کو قدم قدم پر حضور کی، ہر مرحلے پر، ہر لمحے اسے حضور کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ جو مشہور سورہ ہے یہ تو ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، سورہ اخلاص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ دیکھیے اس میں ذرا غور کریں، یہاں بھی اللہ کریم فرمایا قل، اے محبوب کہہ دیجئے، فرما دیجئے
هو اللہ احد، وہ اللہ جو ہے وہ احد ہے، وہ اللہ احد ہے۔ اللہ کریم اپنے احد ہونے کا اعلان کرتا ہے اور وہ یہ پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے تو درمیان میں اپنے محبوب کو ذریعہ بناتا ہے، درمیان میں اپنے محبوب کو ذریعہ بناتا ہے، اپنے محبوب کو واسطہ بناتا ہے۔ اور بات اللہ کریم کے عہد ہونے کی ہے، لیکن بے نیاز رب فرماتا ہے محبوب بات میری ہے، زبان تیری ہے۔ اے محبوب یہ میری بات میرے بندوں تک پہنچا دیجئے، کہہ دیجئے، پہنچا دیجئے یہ بات۔ تو درمیان میں حضور کو ذریعہ بنایا گیا، حضور کو واسطہ بنایا گیا، حضور کے ذریعے سے اللہ کریم نے اپنی احدیت کا اعلان زبان رسالت سے کرایا ہے، اور پوری کائنات کو علم ہو جائے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ احد ہے، اور یہ اعلان اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کے واسطے اور ذریعے سے کرایا ہے۔ لہٰذا ہمیں حضور کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ اور نبی کس لیے آتے ہیں؟ ایک مقصد ان کی بعثت کا میں نے بیان کیا، اور قرآن مجید میں اطاعت کے حوالے سے رسولوں کو بھیجا گیا تو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ فعل مجہول ہے کہ نبی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آتا، نبی اطاعت کروانے کے لیے آتا ہے۔ نبی اس لیے آتا ہے إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی اس لیے آتے ہیں، رسول اس لیے آتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن مجید میں فرمایا ہم نے تو رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ ان کی اطاعت کی جائے، نبی کی اور رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو اطاعت کروانے کے لیے نبی آتا ہے، کسی کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آتا۔ تو لہٰذا ایک ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اس کا سیدھا اور سادہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر سنو، مانو اور ان پر عمل کرو، اور رسول کریم علیہ السلام جن باتوں کی تعلیم دیں، حکم دیں، کرنے کا حکم دیں، ان باتوں پر عمل کرتے چلے جاؤ، اور جن باتوں سے رسول کریم منع کریں، اللہ منع فرمائے، ان کاموں سے رکتے جاؤ، ان کاموں سے باز آتے جاؤ۔ یہی دین کا منشا ہے، یہی دین کا مطلوب ہے، یہی دین کا مقصود ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس رسول کے احکام کے تابع کر لیں۔ تو ہمارا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہونا چاہیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل نمونہ بنایا ہے، کامل نمونہ، یعنی کوئی شخص اگر احکام الہی اور احکام رسول پر عمل کرنا چاہتا ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے وجود کو، حضور کی ذات کو نمونہ کامل اور کامل نمونہ بنایا، جس کو قرآن مجید میں اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا۔ اسوہ حسنہ کہتے ہیں کامل نمونہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حیات اور حضور کا وجود، حضور کی زندگی، یہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ کسی سے کوئی چیز اگر آپ بنوانا چاہیں تو وہ کہے گا کہ اس کا مجھے کوئی ڈیزائن بتائیں، نمونہ بنائیں۔ اگر کسی نے اچھی کوٹھی کہیں دیکھی ہے، بنگلہ بنا دیکھا ہے، تو وہ ٹھیکیدار سے کہے گا اس طرح کا بنگلہ بنوانا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی لباس اگر سلواتا ہے تو وہ باقاعدہ ڈیزائن بتاتا ہے کہ اس طرح کا بتاؤ۔
بے نیاز رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو کامل نمونہ بنایا ہے، تم اگر زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اداؤں کو دیکھتے چلے جاؤ، میرے محبوب کی اداؤں کو دیکھتے چلے جاؤ۔ اور اس سے سنت مصطفیٰ کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ ان تمام آیات جو میں نے آپ کو سنائیں، ان سے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو جو ضرورت ہے، جو احتیاج ہے، اس کا تذکرہ ان ساری آیات میں آ گیا، اور اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ بلکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ جو سچا مومن ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا یہ عقیدہ نہ ہو۔ جس کو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ ہے اور مومن ہونے کا دعویٰ ہے جس کو، اس کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے کہ وہ اپنے دل پر اس بات کو لکھ لے، اپنے دل پر اس بات کو لکھ لے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر۔ احتیاج کا معنی ہے ضرورت، احتیاج کا کیا معنی ہے؟ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر۔ اب اس کو ذرا قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، کیونکہ الحمدللہ میں ہر درس میں یا قرآن پیش کرتا ہوں یا حدیث شریف، کسی کے دل میں کوئی خلش نہ ہو کہ انسانوں کو تو حضور کی ضرورت ہے کہ وہ حضور کی اداؤں کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو صحیح کرتے جائیں، زندگی کے معمولات کو صحیح کرتے جائیں۔ یہ جو آپ نے کہا کہ ہر جزو کائنات کو، اس میں تو چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، پوری کائنات میں تو ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا، حضور صرف انسانوں کے لیے رحمت ہیں یا تمام جہانوں کے لیے؟ معلوم یہ ہوا جس طرح انسان کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، پوری کائنات کے ہر وجود کو حضور کی رحمت کی ضرورت ہے۔ جس طرح انسان کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے، رسول کریم علیہ السلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جس طرح ہر بندہ حضور کا محتاج ہے، اسی طرح کائنات کا ہر وجود، کائنات کی ہر شے اور کائنات کا ہر ذرہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا محتاج ہے، کیونکہ حضور پوری کائنات کے لیے اور العالمین کے لیے حضور رحمت ہیں۔ اور العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے اسے العالمین کہتے ہیں۔ اللہ کریم کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ العالمین، تمام جہان۔ اس کا معنی ہے تمام جہان، جتنے بھی جہان اللہ کریم نے پیدا کیے ہیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ان تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنایا ہے۔ لہذا تمام جہانوں کو حضور کی ضرورت ہے، حضور کی احتیاج ہے۔ اس کی چند مثالیں حدیث شریف سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہمیں حضور کی ضرورت ہے۔ یہ پہاڑ جو ہیں ان کا تعلق جمادات سے ہے، یہ جمادات ہیں پہاڑ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یعنی کائنات کے ہر وجود کو حضور کی ضرورت ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس دعوے پر میں چند دلائل عرض کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آج بھی میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، آج بھی میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں۔ بچپن میں جب میں گزرا کرتا تھا، مجھے آتا دیکھ کر وہ مجھ پہ درود و سلام پڑا کرتے تھے۔ تو جو حضور کو پہچانا تو سلام عرض کیا۔ دوسری حدیث شریف مسلم شریف میں ہے
سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ بستی سے نکلا اور باہر وادی کی طرف حضور تشریف لے گئے، میں حضور کے ساتھ تھا، تو راستے میں جو بھی درخت آتا، اور درختوں کا تعلق نباتات کے ساتھ ہے، عالم نباتات، پہاڑ اور پتھر یہ عالم جمادات ہیں، تو حضور تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ راستے میں جو بھی عالم نباتات سے تعلق ہے درختوں کا، جو درخت بھی سامنے آتا اور حضور اس درخت کے قریب سے جب گزرنے لگتے، حضور اس کے پاس اور قریب پہنچتے تو وہ حضور کو دیکھ کر حضور کو سلام عرض کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف کے بعد مسلم شریف ہے، اس میں یہ حدیث کے لفظ ہیں، کن لفظوں سے وہ درخت سلام پڑھتا تھا، کن لفظوں سے درخت سلام پڑھتا تھا۔ مسلم شریف میں درخت پڑھتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، یہ مسلم شریف میں یہ لفظ موجود ہیں السلام علیک یا، ان لفظوں سے درخت بھی حضور کو سلام عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں تو ان پتھروں کو پہچانتا ہوں، میں جب بچپن میں گزرتا تھا مجھے آتا دیکھ کر وہ مجھ پر سلام پیش کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف اور جمادات کے حوالے سے، عالم نباتات کی بھی ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ جبل احد پہ حضور تشریف لے گئے، جبل احد پہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی قدم رکھا نا جبل احد پہ، تو حضور کے ساتھ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، یہ تینوں حضور کے ساتھ تھے۔ تو حضور جبل احد کے اوپر حضور چڑھے اور قدم مبارک رکھا تو احد پہاڑ جو ہے وہ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا۔ جب وہ حرکت میں آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دائیں پائیں اقدس کی ٹھوکر احد پہاڑ کو لگائی، اور ٹھوکر لگا کے فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ اب شارحین کیا فرماتے ہیں کہ پہاڑ نے حرکت کیوں کی تھی، کیوں اپنی جگہ سے ہلنے لگا تھا؟ وہ خوشی سے جھوم رہا تھا، خوشی سے جھوم رہا تھا، کہہ رہا تھا وارے میرے مقدر کہ رحمت کائنات اپنے قدوم میمنت لزوم سے مجھے سرفراز فرما رہے ہیں۔ یہاں تو پتھر جھوم جاتے ہیں، درخت سلام عرض کرتے ہیں۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے، پتہ نہیں حضور کے بغیر کیسے گزارا ہو جاتا ہے۔ جو تو صاحب ایمان ہے اس کا تو حضور کے بغیر گزارا نہیں۔ دیکھیے امام سیوطی نے خصائص کبریٰ شریف میں لکھا ہے کہ ایک عربی آیا، اس نے کہا نبی کریم علیہ السلام سے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہونے کے دعوے دار ہیں، اور یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضور فرمایا ہاں، اللہ کریم نے مجھے سچا نبی برحق بنا کے مبعوث کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہوتا ہے، تو آپ مجھے کوئی اپنی نبوت کا معجزہ دکھائیں تاکہ میں دیکھ کر ایمان لے آؤں۔ معجزہ کہتے ہیں خلاف عادت کسی کام کا ہو جانا، جو کام ممکن نہ ہو، جو کام ممکن، وہ ناممکن کو جو ممکن نبی بنا دے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور ناممکن کو ممکن ولی بنا دے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو حضور نے بڑا پیارا جواب دیا، سرکار نے فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھاتے، ہم تو سائل کی مرضی سے دکھاتے ہیں، ہم تو سائل کی مرضی، تم بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو۔ وہ اتفاق تھا کہ قریبی ایک درخت تھا، اس نے کہا کہ یہ جو درخت ہے نا یہ آپ کے نبوت کی گواہی دے دے، آپ کی رسالت کی گواہی دے دے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ درخت آپ کی نبوت و رسالت کی گواہی دے گا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، ایمان لے آؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے معجزہ دکھا دیجیے۔ فرمایا
سائل کی مرضی سے معجزہ دکھاتے ہیں. اس نے مطالبہ کیا کہ یہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے. اب دیکھیے حضور نے کیا فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خود جاؤ اور جا کر درخت کو میرا پیغام دے دو اور درخت کو کہو تجھے محمد بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان محمدن یدعوک. وہ عربی کہتے ہیں پنڈ میں دیہات میں رہنے والا سادہ آدمی کسی گاؤں سے آیا تھا, تو اس سے حضور نے فرمایا میرا پیغام دے دے تجھے حضور بلاتے ہیں. امام سیوطی نے لکھا ہے خصائص کبریٰ میں, وہ درخت کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور جا کے کہتے تجھے حضور بلا رہے ہیں, تجھے حضور بلا رہے ہیں. ابھی درخت بھی کبھی سنتا ہے. آپ درخت سے گفتگو کر کے دیکھیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درخت بھی پہچانتے ہیں کہ میرے نبی کریم کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے ذہن میں خلش نہ رہے, غلط فہمی نہ رہے. میں جو حدیث شریف سنانے جا رہا ہوں بڑے غور سے سنیے. اس سوال کا جواب خود بخود آپ کو مل جائے گا کہ بھائی یہ تو درخت ہے, جمادات ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا اسم مبارک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کا ہر وجود حضور کو پہچانتا ہے. کیوں؟ کیسے پہچانتا ہے؟ کیسے پہچانتا ہے کائنات کا ہر ذرہ؟ اس حدیث کی روشنی میں سمجھیے ذرا. پورا جواب اس حدیث شریف کے اندر ہے. حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, ارسلت الی الخلق کافہ, میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں. جسے اللہ کریم نے بنایا, مخلوق کا معنی جسے اللہ نے بنایا, اور ہر شے اللہ نے. اللہ خالق کل شیء, قرآن میں بتایا کہ اللہ کس چیز کا خالق ہے. اللہ کس چیز کا خالق ہے, کس چیز کا خالق ہے؟ تو قرآن جواب خالق کل شیء وہو علی کل شیء محیط. کائنات کے ہر وجود کا خالق اللہ ہے, اور جو بھی مخلوق ہے وہ پہچانتی ہے کہ میرے آقا کریم کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درخت بھی حضور کو پہچانتے ہیں. اس لیے درخت کو پیغام ملا کہ میرے نبی نے بلایا ہے, میرے رسول نے بلایا ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ درخت جو ہے وہ پہلے اس طرف جھکا, پھر اس طرف جھکا, اور جڑوں سمیت زمین میں چلتا چلتا سیدھا اس طرف چل پڑا جہاں حضور تشریف فرما. درخت بھی حضور کو پہچانتے ہیں جی, جمادات حضور کو پہچانتے ہیں. حیوانات کی بات سن لیں. ایک انصاری کے باغ میں حضور تشریف فرما تھے, تو مدینہ منورہ میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی طرف آ رہا ہے. حیوانات وہ بھی پہچانتے ہیں. ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج, ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر. وہ جب اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا تھا, صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ حضور کو یہ اونٹ تکلیف نہ دے, دوڑتا ہوا آ رہا ہے, اس کا کیا پتہ جانور ہے. تو وہ صحابہ میں جب تشویش ہوئی, پریشانی ہوئی نا, تو حضور نے دیکھا صحابہ کے چہروں کو, مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو, یہ جو اونٹ ہے یہ تو میرے پاس شکایت لے کے آ رہا ہے. شکایت لگانے آ رہا ہے. کس کی شکایت؟ اپنے مالک کی. یہ اپنے مالک کی شکایت کرنے آ رہا ہے, اس کو آنے دو, مت روکو. اب حضور کی بارگاہ کا ادب سیکھنا ہے تو کم از کم ان جانوروں سے سیکھ لو. حضور کی بارگاہ کا ادب سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھ لو. اگر یہ حدیث شریف میں نہ ہو, جو سزا آپ متعین کریں میں قبول کروں گا. درخت ایسے بیٹھ گیا جیسے آپ چونکڑی مار کے بیٹھتے ہیں نا, مؤدب ہو کر اس نے چاروں گھٹنے زمین پہ ٹیک لیے, حضور کے قریب آ کے بیٹھ گیا, کیونکہ حضور کو پہچانتا ہے. اسی لیے حضور کی بارگاہ کے آداب بجا لا رہا ہے.
تو یہاں تو جانور پہچانتے بھی ہیں، ادب بھی کرتے ہیں. تو اس نے اونٹ جو ہے اس نے حضور کے کان مبارک کے قریب اپنا منہ کیا نا تو آوازیں نکالی. تو وہ آوازیں نکال رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے. تو حضور نے فرمایا یہ اس کا مالک کون ہے؟ صحابہ سے فرمایا جاؤ اس کے مالک کو ڈھونڈ کے لاؤ. وہ صحابہ کرام گئے اور اسے لے آئے. تمہیں حضور بلا رہے ہیں، تمہارا اونٹ گیا ہے سرکار کے پاس، ہمیں نہیں معلوم کیا معاملہ ہے. وہ جو مالک آیا نا تو حضور نے فرمایا بھائی تیرا یہ جو اونٹ ہے نا یہ تیری شکایت کر رہا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرا مالک کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، میرے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا ہے، میری خدمت تواضع نہیں کرتا، اس میں سستی کرتا ہے، میرے حق کو ضائع کرتا ہے، لیکن کام مجھ سے میری طاقت سے بھی زیادہ لیتا ہے. تو حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ تیری شکایت لگا رہا ہے، جب یہ تیرے کام آتا ہے نا تو بھی اس کا خیال رکھا تھا. آج کا مضمون یہ تھا جس کی میں نے وضاحت کی کہ ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر. اور سچی بات یہ ہے، سچی بات کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر آج تک امت میں یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب کا یہ مسلمہ عقیدہ آج تک چلا آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی تھی؟ ان کو بھی حضور کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور کی ضرورت ہے، احتیاج ہے، حاجت ہے. کیا حاجت ہے؟ جب کعبہ بنایا نا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کریم فرمایا کہ تعمیر بیت اللہ کے تکمیل پر مجھ سے مانگیے، کیا میں تمہیں جزا دوں؟ کہا یا اللہ کوئی معاوضہ نہیں میں لینا چاہتا، تعمیر کی ہے کعبہ کی تیری رضا کے لیے، بس میری یہی التجا ہے کہ اس تعمیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. فرمایا قبول تو ہم نے کر لیا ہے لیکن مانگیے بیت اللہ کی تعمیر پر، ہم آج عطا کریں گے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی باری تعالیٰ اگر عطا کرنا ہے نا تو میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا، میری نسل میں، میری اولاد میں، یہ بہت بڑی دعا تھی، میری نسل میں، میری اولاد میں، اور اسی مکہ شہر میں ایک بڑی عزت عظمت اور شان کا مالک رسول بھیج دے، بڑی شان والا رسول بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ دعا کہاں مانگی تھی؟ یہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے، کیونکہ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ بنایا تھا. تعمیر کعبہ کی تکمیل پر اسی پتھر پہ کھڑے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. اللہ کریم فرمایا مانگیے کیا مانگتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر پر. اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا. باری تعالیٰ عطا فرمانا ہے نا، میری اولاد ہو، میری نسل ہو، اس میں وہ عظمت والا رسول آئے اور شہر بھی مکہ ہو. ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ دعا مانگی تھی مقام ابراہیم پر پتھر پہ کھڑے ہو کے. اب قرآن مجید نے اس پتھر کو جو مقام قرآن نے بیان کیا نا، پتھر کا مقام ہر جزو کائنات کو ہے تیری احتیاج، ہوتا نہیں کسی کا گزارا تیرے بغیر. اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی. جس پتھر پہ کھڑے ہو کر میلاد النبی کی دعا مانگی اس پتھر کو رب نے عزت کیا دی، یہ ذرا ذہن میں رکھیں. جس پتھر پہ کھڑے ہو کے میلاد النبی اور میلاد مصطفیٰ کی دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، اس پتھر کو عزت کیا ملی، اس پتھر کو مقام کیا ملا، اس پتھر کو مرتبہ کیا ملا. ایک تو اس کا نام قرآن میں آ گیا اور دوسرا اس کی عزت و عظمت کو اجاگر کیا. قیامت تک جو بھی طواف کعبہ کرے گا
اور جب بھی وہ طواف کے 2 نفل پڑھے گا تو وہاں پڑھے گا جہاں مقام ابراہیم نصب ہے۔ مقام ابراہیم کی عظمت کا نمایاں پہلو صرف ایک ہے کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور تعمیر کی تکمیل پر میلاد النبی کی دعا کی تھی۔ یہ دعا ہے میلاد النبی کی میری نسل میں، اور اس کی تائید حضور کی ایک حدیث شریف کرتی ہے۔ یہ غور سے میری طرف توجہ رکھیں اور یہ حدیث شریف غور سے سنیں۔ دعائے ابراہیمی آپ نے سنی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ میلاد النبی کی دعا ہے، اور کھڑے کہاں تھے؟ مقام ابراہیم پر۔ اب اس دعا کی اہمیت کو نظر انداز مت کیجئے، میں اپنے دعوے پر دلیل لا رہا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے میلاد النبی کی دعا کی تھی۔ یہ دلیل بڑی مضبوط ہے، اس کو دل پہ لکھ لو، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور کی حدیث تائید کر رہی ہے۔ جو بات قرآن میں آئی اس کی تائید حضور کی حدیث کر رہی ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ تو حضور کے میلاد کی دعا تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ لہذا جس کسی کو بھی کائنات میں ہدایت ملی ہے تو ہدایت کا ذریعہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو بنایا ہے، اور ہدایت کا منبع اور سر چشمہ قرآن عظیم کو بنایا گیا، اور یہ قرآن حضور کے دل انور پر اتارا گیا۔ سارے علوم قرآن میں، اور قرآن قلب مصطفیٰ میں۔ تمام علوم اور قرآن کہاں ہے؟ حضور کے دل انور میں۔ لہذا اس لیے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور بہت سی آیتیں اس کی تائید میں ہیں مگر وقت کی گنجائش نہیں۔ آج صرف انہی آیات پہ میں عرض کر رہا تھا، اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی اس پر ہم پہنچ گئے۔ ساری گفتگو وہاں ہمیں لے آئی کہ حضور کے بغیر تو گزارا نہیں، حضور کے بغیر۔ اس پر 2-3 باتیں اور میرا دل کرتا ہے کہہ دوں۔ جو کہتے ہیں مجھے حضور کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ ہی کافی ہے، نہیں، حضور کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے نماز پڑھ کے دکھائے۔ حضور کو الگ کر کے مجھے نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ بھئی تم تو اللہ کے بندو نماز نہیں پڑھ سکتے، جب تک حضور کے در پر جب تک دستک نہیں دو گے تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھنی؟ صحابہ کرام نے کیا نہیں پوچھا تھا؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا تھا حضور یہ جو ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ صحیح ادا کرو نماز، تو کیسے ادا کرے نماز پڑھنی کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ نہیں فرمایا جیسے اللہ نے کہا ایسے پڑھو۔ کیوں؟ قرآن میں تو طریقہ نماز کا بیان ہی نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن میں طریقہ نماز کا، فجر کی سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، ظہر کی سنتیں کتنے ہیں، فرض قرآن میں۔ نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ قرآن میں نہیں۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے جو مقام عزت اور مرتبہ دیا ہے، ہر کائنات کے ہر جز کو اور ہر مخلوق کو میرے محبوب کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن میں ذکر نہیں کیا، محبوب کی زبان سے کہلوا دیا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور نماز کیسے پڑھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، ہاتھ کہاں باندھیں، پڑھیں کیا، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے؟ جب سوال ہوا تو حضور صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ، میری اداؤں کو اپناتے جاؤ،
جیسے مجھے سلو کما رأیتمونی اصلی کا معنی یہ ہے اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو حضور کے محتاج ہیں نماز کے لیے. چلیں حج کو لے لیں. حج کو حضور کو الگ کر کے مجھے کوئی حج کا طریقہ بتا دے. کیسے حج کرنا ہے, کر کے دکھاؤ حج. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر, کیونکہ حضور نے پوری ظاہری حیات مقدسہ میں ایک ہی حج کیا تھا. حضور نے ایک ہی حج پر, حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں, وہاں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. کل کو آپ پوچھو گے, سوال کرو گے حج کیسے کرنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, ارکان کیسے ادا کرنے ہیں, منع میں کیا کرنا ہے, مزدلفہ میں کیا کرنا ہے, عرفات میں کیا کرنا ہے, مکے میں کیا کرنا ہے, شیطان کو کنکر کیسے مارنی ہے, قربانی کیسے کرنی ہے, وقوف عرفات کیسے کرنا ہے, مزدلفے میں رات کو قیام کیسے کرنا ہے. تم سوال کرو گے تو حضور نے فرمایا مجھ سے حج کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لو, سمجھ لو. جس طرح میں نے حج کیا ہے اسے اچھی طرح یاد کر لو, اور جو یہاں موجود نہیں ان کو حج کا طریقہ بتلا دو. اب نماز وہی قبول ہوگی, حج وہی قبول ہوگا, روزہ وہی قبول ہوگا, ہر عبادت وہی قبول ہوگی جو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کی جائے, حضور کے طریقے کے مطابق. اگر حضور کا طریقہ نہیں ہے, اپنی من مرضی ہے, تو وہ تو قابل قبول نہیں ہے, وہ تو قابل قبول نہیں. کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور اطاعت و اتباع کا مکمل مفہوم میں نے اپنے درس کے آغاز میں آپ کو سمجھا دیا. اب اتنی بات سمجھیں, جو حدیث شریف پڑھی میں نے, ساری گفتگو ہمیں وہاں لے آئی کہ جو آج کے درس حدیث کی میں نے مرکزی حدیث خطبے میں پڑھی ہے, ہم وہاں آ گئے ہیں. جو اصل کام اس امت کے کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر بے عملی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بے عملی حد سے بڑھتی جا رہی ہے, اور ہم سب بے عملی کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں, اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کے ہمارا ستیہ ناش ہو گیا. اور ہم یہ کہتے ہیں جی سارے بندے اس طرح کرتے ہیں, سارے اگر مسجد چھوڑ جائیں تو آپ بھی چھوڑ جائیں گے, سارے بندے بے نماز ہو جائیں تو آپ بے نماز ہو جائیں. یہ کیا جواب ہوا؟ یہ تو آپ کی منطق میں لاجک فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا. وہ جی سارے کر دینا, سارے جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ بھی جائیں گے. ہمارے پاس تو حضور کا ایک معیار ہے نا بھائی, معیار تو حضور بتا گئے ہیں, اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے ادھر ادھر نہ ہونا. میں چاہوں گا کہ میں بھی بے عملی کی دلدل سے نکلوں, اپنے آپ کو میں نکالوں. جو بد عملی بے عملی ہمارے اندر ہے, جو کام کرنے کے ہیں ہم کرتے نہیں, اگر کرتے ہیں تو صحیح طرح سے نہیں کرتے. ہمیں تو فکر ہوتی ہے کہ جلدی جلدی نماز ختم ہو, بھاگیں یہاں سے. تو جو بے عملی ہمارے اندر پائی جاتی ہے, کیا حضور کی حدیث بھول گئے ہم؟ حضور کی حدیث بھول گئے؟ سرکار نے فرمایا جس کو تم 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے دیکھو اور 5 وقت مسجد سے نماز پڑھ کے آتے ہوئے دیکھو, اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ. بے عملی کی دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے. میں اور آپ جیسے ہی اذان ہو تو ہمارا رخ مسجد کی طرف ہو, ہمارا رخ مسجد کی طرف ہو, تاکہ حضور کی یہ حدیث ہے اس کے ہم سب مصداق بن جائیں. لوگ دکانوں پہ بیٹھ کے گواہی دیں, مزہ تو تب ہے نا مسجد کے آس پاس کے لوگ گواہی دیں, مارکیٹ گواہی دے, یار یہ وہ بندہ ہے جو 5 وقت مسجد میں جاتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں, نماز پڑھ کے آتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. تو میرے آقا نے کتنی بڑی عزت دی ہے اس شخص کو جو 5 وقت مسجد کی حاضری دیتا ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا بستر پہ لیٹ کر, بہت بڑی بات کی سرکار نے, اسے معمولی مت سمجھنا. میرے آقا نے اتنی عزت دی تجھے, اتنی عزت دی, 5 وقت مسجد میں آنے والے, تیرا مقام اتنا بلند کر دیا آمنہ کے لال نے. سرکار نے فرمایا جو 5 وقت مسجد میں جاتے ہوئے تم دیکھو
5 وقت نماز پڑھ کے آتے ہوئے دیکھو، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ مطلب کیا؟ یہ پکا مومن ہے، پکا مومن جو 5 وقت اللہ کے بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، مسجد کی 5 وقت کی حاضری۔ اصل کرنے کا کام اس امت کا یہ ہے کہ جو نماز کے معاملے میں ہمارے اندر سستی ہے، غفلت، اچھا انہیں پڑھ لینے یار اجے بڑا ٹائم ہے، اجے بڑا ٹائم پہ، گھنٹہ پہ یار، یہ 2-4 گاہک بھگتا لیں، یہ کام کر لیں۔ اگر اسے عادت بنا لیں گے نا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ نمازوں پہ نمازیں قضا ہوتی رہیں گی، ہمیں پھر خدا نہ کرے وہ وقت نہ آ جائے، پھر دل پہ مور لگ جائے، پھر کوئی ہدایت جو ہے وہ تو کام نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا جو شخص جمعے کو معمولی سمجھ کر 3 جمعے لگاتار ترک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مور لگا دیتا ہے، کوئی ہدایت اسے پھر کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا سب سے بڑی سستی اور غفلت نماز کے معاملے میں، وہ ہمارے اندر انتہا کو پہنچ گئی، انتہا کو پہنچ گئی۔ اب اصل کرنے کا کام یہ ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ ہر کسی کو معلوم ہے نماز فرض ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو معلوم نہ ہو، لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اسے سستی کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، لیکن ایمان سب کا ہے، عقیدہ سب کا ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب کو یہ پتہ ہے قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا اسی نماز کے بعد سب سے پہلے۔ لیکن پھر یہ غفلت اور سستی کے سوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا یہ شیطان سے ہماری جنگ ہے، شیطان سے ہماری جنگ ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمیں موت نہیں آ جاتی۔ یہ تو ایک دن میں ختم ہونے والی جنگ نہیں، یہ تو بڑی لمبی جنگ ہے، قدم قدم پر شیطان بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ تو پھر مسلمان تو مومن وہ ہے نا، وہ اپنے آپ پر ایسا ماحول اپنے اوپر طاری کرے اور ایسی کیفیت بنا لے اور عادت بنا لے کہ جب اذان شروع ہو جائے تو اذان مکمل ہونے تک اپنا کام سمیٹ لو۔ جب اذان مکمل ہو جائے تو سب سے کہہ دو بھائی بس اذان ہو گئی، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ سب سے پہلا کام اذان کے بعد جو کرنا وہ نماز ہے۔ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور دوسری چیز تلاوت قرآن، وہ میں کئی درسوں میں عرض کر چکا ہوں، تلاوت قرآن۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس لیے پڑھی تھی کہ اسی پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ من تمسک بسنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ میرے طریقے اور میری سنتوں کے معاملے میں غافل ہو جائیں گے، ان کی فکر نہیں کریں گے، تو اس وقت میں جب لوگ میرے طریقے اور میری سنتوں کے معاملے میں غافل ہو جائیں گے، اس وقت جو میرے کسی ایک طریقے، میری کسی ایک سنت کو مضبوطی سے اس پر عمل کر کے اسے زندہ کرے گا، اللہ رب العزت اسے 100 شہید کا اجر عطا کرے گا۔ یہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے؟ کسی سے سنا ہے کبھی؟ آپ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ جس نے مغرب کی نماز پڑھی مسجد میں قرآن پڑھتا رہے، نفل پڑھتا رہے، عشاء کا وقت اسی وضو سے پڑھ سکتا ہے۔ مغرب کی نماز آپ پڑھ کے گئے، دکان پہ کام کاج گاہک بھگتائے ہیں، لیکن وضو آپ کا قائم ہے، آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض تھا؟ امت کے لیے آسانی رکھی گئی، امت کے لیے آسانی رکھی گئی کہ امت مشقت میں نہ پڑے۔ تو پھر ہم کتنے نادان ہیں، کتنے ناشکرے ہیں کہ تجھے اور مجھے اجازت دی گئی کہ تیرا ایک وضو ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہو اگر قائم ہے، لیکن میرے آقا کریم کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا حضور پر فرض تھا۔ اور بات سن لو، مسواک وضو کے اندر نبی کریم علیہ السلام پر پہلے فرض تھا، جس طرح ہر نماز کے لیے وضو فرض تھا۔
ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، حضور پہ 6 نمازیں فرض، تہجد کی بھی ہر نماز کے لیے وضو نیا کرنا حضور پہ فرض تھا، مسواک بھی ہر وضو میں حضور پر فرض تھی، لیکن بعد میں اسے مستحب کے درجے میں رکھ دیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میری امت پر یہ گراں نہ گزرنا ہوتا تو میں ہر وضو کے اندر مسواک کے استعمال کو فرض قرار دے دیتا۔ اس کا تعلق صفائی، وضو اور مسواک کا تعلق کس سے ہے؟ صفائی، ستھرائی، طہارت اور نظافت سے۔ حضور پر اس لیے فرض تھا تاکہ ان کا کلمہ پڑھنے والے جان لیں اور سمجھ جائیں کہ طہارت، نظافت، صفائی، ستھرائی اللہ کو کتنی پسند ہے کہ اپنے محبوب پر 5 نمازوں کے لیے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا حضور پہ فرض کیا گیا تھا۔ لہذا امت کی آسانی کے لیے حضور پر جو مسواک ہر وضو میں استعمال فرض تھا، بعد میں اسے مستحب حضور کے لیے بھی مستحب کر دیا گیا۔ اس لیے یہ باتیں کہ حضور کی اداؤں، حضور کے طریقے، حضور کی سنتوں کو سمجھنا، سیکھنا، عمل کرنا، اور کم از کم وہ حضور کے طریقے اور حضور کی ادائیں جن کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے، ان کے معاملے میں تو غافل نہ ہوں۔ اب جو لوگ سنتیں چھوڑتے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، بہت المیہ ہے۔ لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، تو حضور کی یہ حدیث سمجھ آئی آپ کو؟ جب لوگ سنت غیر موقدہ چھوڑ رہے ہیں، نفل چھوڑ رہے ہیں، نماز پوری نہیں پڑھتے، اس وقت میں جو سنت موقدہ پابندی سے پڑھتے ہیں، غیر موقدہ بھی پابندی سے پڑھیں گے تو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ لہذا دیکھا دیکھی نہ کرو، فلاں نے ایسے کیا تو میں بھی ایسے کر رہا ہوں، ساری دنیا کرتی ہے۔ بھائی ساری دنیا جہاں جاتی ہے جائے، کم از کم آپ تو مضبوطی سے قائم رہو، تاکہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عطائیں انہی لوگوں کے لیے ہیں جو صاحب استقامت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں یارو وہ لوگ جو 5 وقت رمضان شریف میں بھی مسجد میں نظر آتے تھے، اب بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے مقدر کا کیا کہنا، کائنات انہیں سلام کرتی ہے، جو رمضان میں بھی نمازی تھے اور رمضان کے بعد بھی مسجدوں کی رونق ہیں، مسجدوں کی زینت نمازی ہیں۔ اللہ کو یہ بندے بڑے پیارے ہیں، کیوں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ ایک مہینے کے لیے مسلمان نہیں، پوری زندگی کے لیے مسلمان ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، ہم 1 مہینے کے مسلمان نہیں ہیں تو پوری زندگی کے لیے مسلمان ہیں۔ لہذا خوش نصیب ہو۔ میں آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان لوگوں پہ راضی ہو جا جو مسجدوں کی زینت ہیں، جن کے دل مسجدوں میں لگے ہیں، جن کے دل قرآن سے لگے ہیں، جو حضور کی اداؤں سے پیار کرتے ہیں، حضور کے طریقے سے پیار کرتے ہیں۔ نجات اسی میں ہے، اور ہدایت کا اعلیٰ معیار یہی ہے کہ میں اور آپ ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں، عیسائیوں کے، یہود و نصارہ کے طریقے ان کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اپنے پیارے نبی پاک کے مبارک طریقے جو ہیں انہیں اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اس درس کا مقصد بھی یہی ہے، ہر مہینے ہم یہاں کوئی جلسہ کرنے نہیں آتے، نہ کوئی افراتفری ڈالنے آتے ہیں، ہم اس لیے آتے ہیں کہ بھئی چند دینی بھائی اکٹھے ہو جائیں گے، مل بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سمجھیں گے، کچھ سیکھیں گے، اور جو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، دل میں بیٹھ جائیں گی، پھر آخر میں دعا کریں گے رب سے جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اور اگر 2-4 آدمیوں کی زندگی بھی بدل گئی تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور میرے لیے کیا جو اس درس کا انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ۔ میں مسجد کی انتظامیہ اور نمازی اہل محلہ ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو جزا دے۔ ان کی محبت و پیار سے آپ سب لوگ آ جاتے ہیں، اور ہم ہر مہینے یہاں اکٹھے ہو کر کچھ قرآن کی آیتیں، کچھ حدیثیں، کچھ سیکھتے ہیں، کچھ۔ اور جناب محترم حاجی محمد نوید اقبال صاحب، دیکھیے وہ اسپیشل لاہور سے درس کے لیے آتے ہیں، اور کوئی مصروفیت نہیں ہوتی ان کی اس دن، الحمدللہ یہ ان کی محبت ہے۔
اور وہ اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے آپ ضرور آیا کریں کہ 2-4 آدمیوں کو بھی اگر دین کی بات کوئی سمجھ میں آ گئی اور 2-4 بندے بھی دین سے وابستہ ہو گئے، عمل کرنے لگ گئے، تو بس ہمارا تو کام بن گیا پھر. ہے جی، اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ صدقہ جاریہ، معمولی لفظ ہے صدقہ جاریہ. یہ ان سب کے لیے، ان کے بھائی حاجی نوید اقبال صاحب، جناب ندیم اقبال صاحب، یہ بہت محبت کرتے ہیں، درس سے 2-3 دن پہلے ہی رابطہ کرتے ہیں، آپ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. ہے جی، تو میں کچھ، میری صحت بھی بہت خراب رہتی ہے، میں جو ناغی ہوئی اس وجہ سے ہوئے، کوئی دوست اور کوئی معنی مطلب نہ لے، میری طبیعت جو ہے وہ اکثر و بیشتر ایسے ہی رہتی ہے. تو آج بھی ایسے ہی تھا کہ پتہ نہیں نہ جایا جائے، لیکن یہ اللہ رسول کا کرم ہے کہ جب میں بیان شروع کر دیتا ہوں پھر اس کی مدد آتی ہے الحمدللہ، پھر وہ بڑے اچھے طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے. آخر میں آپ کے لیے